خاص طور پہ جماعت کے کوئی اکابرین اس میں شامل نہیں کیے گئے تھے، بلکہ خاندان کے افراد تھے جن کے درمیان یہ بات تھی، اور جن لوگوں سے یہ کام کروایا گیا تھا اس میں میں نے آپ کو نام بتایا تھا کہ وہ شخص ابھی ایک جو ہے ایک یا دو جو ہیں، ایک شخص کا نام رشید ہے جو ناروے میں ہے، اور ایک شخص حمید ڈاڈا جو لاہور میں ہے۔ اب ان کی عمریں کافی زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں، کافی بوڑھے ہیں وہ لوگ۔ یہ دو بندے قبر کھودنے والے تھے۔ یہ مجھ سے مطلب اس کا ذکر سب سے پہلی بار میاں منان صاحب نے کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ میاں منان صاحب کو پاکستان کے اندر کوہستان اخبار ہوا کرتی تھی، نوائے وقت تھی، اور دوسرے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ اپنا منہ کھولے، یہ کوئی سٹیٹمنٹ دے۔ میاں منان نے مرتے دم تک کسی کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی سوائے میرے۔ میں واحد شخص ہوں جس کو انہوں نے 2 انٹرویو دیے ہیں، ایک ریکارڈڈ ایسی میں ویڈیو کے اوپر اور ایک ریٹن انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ اس چیز کو یہ میرے سامنے وہ لے کے آئے، اور میرے ذریعے سے یہ بات جو ہے وہ جہاں تک بھی گئی ہے وہ میرے ذریعے سے گئی ہے۔ جماعت اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کبھی نہیں مانے گی، وہ اس کو ہمیشہ ڈینائی کرے گی۔ سوری، ایکسکیوز می۔ لیکن بات یہ بالکل سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ کوئی پیش گوئی، کوئی خواب جو ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں سے پوری کر سکیں تو اسے پوری کر دینا چاہیے۔ تو اسی فارمولے پہ، اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر یہ چیز جو ہے یہ قابل قبول ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے اگر کیا ہو، جیسے کہ یہ بہت سی آس اور امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا کو فتح کریں گے، یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا، تو اس میں اگر ایک یہ بھی ہو کہ ہم نے ایک دن سعودی عرب کو فتح کر لینا ہے اور مدینہ میں جا کر روضہ رسول پہ معاذ اللہ ان کا قبضہ ہوگا اور پھر یہ کچھ کریں گے، تو یہ ایک دیوانے کے خواب ہیں بہرحال، اور یہ ایسے خواب اکثر دیکھا کرتے ہیں۔ ادروائز اس کے بارے میں کسی خلیفہ کا یا ان کے خاندان کا مینشن کرنا تو اپنے لیے زہر کھانے کے مترادف ہے، مطلب اپنی موت کو آواز دینے والی بات ہے۔ یہ اپنی جماعت کے سامنے تو یہ چیز لا ہی نہیں سکتے، یہ تو مطلب اس وقت تک کے لیے رکھی ہوگی کہ جب ہم یہ کر لیں گے، جو کہ یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو جو مطلب پبلکلی سامنے لایا گیا مرزا میاں عبدالمنان نے، وہ احمدی آرٹ میری سائٹ کے تھرو میرے ذریعے یہ چیز آئی تھی۔ جی ہاں، آپ کے لیے مائک مفاد کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر جی، ایک شیخ آغا جان۔ جی آغا جان، بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ ایسی باتیں تو جو ہیں وہ چھپائی جاتی ہیں، صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں۔ اچھا آغا جان، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جماعت کو کہ جنہوں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی فتح کریں گے سعودی عرب کو، اور مدینہ شریف میں جا کر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد خاکم بدہن اس حدیث کو پورا کریں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسیح جو ہے وہ باقاعدہ دنیا میں آئے گا، شادی کرے گا اور اس کے بچے ہوں گے، اور پھر وہ فوت ہوگا اور میری لحد میں وہ دفنایا جائے گا۔ تو انہوں نے مرزا صاحب کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس نیت سے نکالی ہوئی ہیں کہ وہ نعوذ باللہ فتح کر کے مدینہ کو وہاں پر دفنائیں گے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کیا سیاست ہے دنیا میں؟ ان کی کیا چال ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے جو ہیں الطاف حسین صاحب، انہوں نے بھی بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ان کے حق میں بیان دیا ہے، اور پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں انہیں آنا چاہیے۔ تو یہ جو اپنے اثر و رسوخ اور پیسے کے ذریعے یا کسی بھی ذرائع سے جو دنیا میں اس وقت
پھیلا رہے ہیں، تو کیا سلسلہ ہوگا؟ یعنی کیا یہ کریں گے؟ کیا انہوں نے کوئی فورسز تیار کی ہوئی ہے، یا کیا یہ باقاعدہ کوئی فوج رکھتے ہیں، یا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ ایسی فوج ہی تیار کریں گے کہ جس سے یہ دنیا میں باقاعدہ جو ہے جنگی صورت میں بھی یہ سامنے آئیں گے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. جی السلام علیکم. سوال تھا میں آپ سے میں عرض کروں کہ جہاں تک آپ کے سوال کے آخری حصے کا تعلق ہے فورسز اور جنگی صورتحال کا، تو یہ ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ مخنث اور نامرد جماعت ہے جس کے اندر اس قسم کے کام کی کوئی بھی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیے. وعلیکم السلام. ایک چیز یہ رکھیے ذہن میں کہ یہ میر جعفر و صادق سے بڑھ کر یہ لوگ ہیں، یہ اس کو بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے کہ وہ تو کچھ بھی نہ کر سکے جو یہ کریں گے. یہ اس میدان میں بہت آگے ہیں. غیرت اور حمیت والے، جرت والے میدان میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ غداری ہوگی، جہاں پہ منافقت ہوگی، جہاں پہ چاپلوسی ہوگی، جہاں پہ غلامی ہوگی، جہاں پہ بے غیرتی ہوگی، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. یہ پکی بات ہے. بات یہ جہاں تک آپ نے الطاف کی بات کی ہے، ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں. میں چاہے الطاف حسین کو کوئی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا بندہ مانوں یا نہ مانوں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ ضرور سامنے آتی ہے کہ الطاف حسین میں اور جماعت احمدیہ میں ایک قدر مشترک ہے. وہ یہ کہ جس طرح جماعت احمدیہ جب مرزا طاہر احمد نے پاکستان چھوڑا تھا تو مرزا طاہر کی کیسٹس بھی جو تھیں وہ لوگ اسی طرح سے سنا کرتے تھے جیسے ٹیلی فون کا خطاب ہے الطاف حسین کا، اس کے پارٹی کے لوگ سنتے ہیں. بالکل دونوں میں ایک بڑی مشابہت ہے ان دونوں. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یونٹی یا ایک شخص کے ہاتھ پر جمع ہونا یہ صرف مذہبی لوگوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کو یہ اپنے بارے میں سب سے بڑا زوم اور سب سے بڑا طعنہ جو دوسرے مسلمانوں کو وہ دیا کرتے ہیں وہ یہی کہ ہمارا ایک امام ہے، ہمارا ایک خلیفہ ہے، اور دیکھ لیں ہم اس کے ایسے ہیں ویسے ہیں. اس چیز کو اگر آپ دیکھیں الطاف میں عقل ہے نہیں ہے، سیاست ہے نہیں ہے، لیکن ایک چیز اس شخص نے کر کے دکھا دی کہ اس کی باتیں سننے کے لیے بھی کیا مرد و زن جو تھے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو وہ کہتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی مذہبی رول نہیں ہے اور وہ کوئی مذہبی لیڈر نہیں ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مرزا طاہر کی وفات پہ بھی تعزیت کی تھی، اور اب بھی، اور میرے لحاظ سے یہ اس کا جو سیاسی بیان ہے اسے پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسا سیاسی بیان دے، اور ایسا سیاسی بیان دے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو مطلب وہ نہیں چاہتا کہ وہ پردے سے پیچھے چلا جائے، وہ سامنے رہنا چاہتا ہے، تو اس نے اسی طرح کیا. لیکن اس پر میں نے اپنی ایک ویڈیو دی ہے، اگر آپ لوگوں کو سننے کا اتفاق ہوا ہو. مائک آواز مطلب میری کچھ کم ہے، آواز اونچی کر لو. آواز کم ہے، اچھا. میں خیال ہے چلیے